پہلی بات تو یہ ہے کہ فقیر کے در پر حاجت روائی کے لیے جانے والا بندہ تو ویسے ہی شرک میں مبتلا ہو گیا. کسی غیر اللہ کو یہ سمجھ لینا کہ وہ حاجت روائی کر سکتا ہے، یہ شرک ہے. کسی مسلمان کا ہاتھ دست سوال کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے دراز نہیں. حاجت روا صرف اور صرف رب کریم ہے. فقیر کی کیا مجال ہے کہ یہ سوچ بھی لے کہ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے. بہت عاجز اور حقیر بندہ ہے فقیر رب کا. یہ صرف رب کو سزاوار ہے کہ اپنے بندوں کی حاجت روائی کرے، ان کے سوال پورے کر دے، ان کی دعائیں سن لے، ان کی دعائیں پوری کر دے، ان بندوں کی دعائیں قبول کر لے. فقیر تو جو شخص خود ہماری طرح رب کا محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں فقیر کے در پر سوال کرنے کے لیے جانے والا تو ویسے ہی شرک کر رہا ہے. یہ شرک ہے. فقیر کے پاس جائیے اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ضرور ملیے، اس سے اللہ کے حضور دعا بھی کروائیے اگر اپنے لیے کرانا چاہتے ہیں. لیکن یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے یا کوئی آپ کی حاجت روائی کر سکتا ہے، آپ کا کوئی سوال پورا کر سکتا ہے. یہ مت سمجھیے یہ شرک ہے. ہماری طرح وہ بھی مجبور ہے رب کی قدرت کے سامنے. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ صرف رب ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے. یہ صرف رب ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کوئی بندہ خواہ کسی مقام پر فائز ہے، اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں، کوئی طاقت حاصل نہیں. ہاں البتہ وہ صرف اور صرف رب کے حضور گڑ گڑا سکتا ہے.